والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 207 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہجرت کرنے لگے تھے تو ہجرت کا طریقہ یہ ہوا تھا کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر 2 4 6 8 10 مل کر نکلا کرتے تھے، یا پھر موقع پا کر اکیلے نکلے۔ جیسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جس کو اشارہ ملتا گیا وہ اس کے مطابق عمل کر کے نکلتے گئے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں۔ کچھ صحابہ کمزور تھے، مسلمان تھے، غریب تھے، کمزور تھے۔ کچھ ایسے تھے جو اپنا روب اور دبدبہ رکھتے تھے، جیسے حضرت عمر ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ہجرت کرنے لگے تھے نا تو جانے سے پہلے گئے خانہ کعبہ کے پاس، کھڑے ہو کے آواز دی۔ جو لوگ آس پاس تھے سب اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے بلاؤ سب کو۔ سب اکٹھے ہو گئے جب تو کہنے لگے کہ میں کر رہا ہوں ہجرت، میں جاؤں گا فلاں رستے سے۔ اپنا یہ بھی بتایا کہ میں پہاڑ کے اس طرف سے جانے والا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو عمر کا راستہ روک سکے تو آ جائے، تم میں سے جو یہ چاہے کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو آ جانا، میں اسی رستے سے گزروں گا۔ اور ہے یہ بات کہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو حضرت عمر کے راستے میں آتا، کیونکہ حضرت عمر کی جلال، حضرت عمر کی ہیبت ایسی تھی کہ عرب کانپتا تھا۔ آپ پہلے بھی مشہور تھے اور زمانہ اسلام میں تو پھر آپ کی کیفیت یہ بن گئی کہ حضور خود فرماتے تھے عمر وہ ہے کہ جب کسی راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دے، تو خود اندازہ کریں کہ جب شیطان راستہ بدل دے تو عمر کا مقام کیا ہوگا، آپ کی ہیبت اور جلال کا عالم کیا ہوگا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو اور بھی ایسے صحابہ تھے جن کا جلال، جن کی ہیبت مشہور تھی، جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کا بھی آپ نے سنا، یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ کہ حضرت عمر بھی سنبھل کے بات کرتے تھے ان سے۔ اور حضرت حذیفہ کا مقام یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص رازدار تھے۔ یہ حضرت حذیفہ یہ حضور کے خاص رازدار تھے۔ اور کچھ جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، غالباً 1930 یا 1932 کے آس پاس عراق میں ان کی قبر تھی، ان کی قبر کھلی تھی۔ تو یہ 2 صحابی تھے، ان میں سے ایک حضرت حذیفہ بھی ہیں، ان کی بھی قبر کھلی تھی۔ تو ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھلی ہوئی تھی بارش کی وجہ سے، دریا کی وجہ سے، دریا کے قرب کی وجہ سے ان کی قبروں میں آیا تھا پانی۔ یہ ایک واقعہ ہے مکمل۔ تو اس میں پھر پانی کی وجہ سے کھولنی پڑی تھی قبر۔ جب قبر کھولی گئی، ان کے مبارک جسدوں کو نکالا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور یہاں تک آتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی چمک ایسی تھی کہ کوئی ان کی نظروں میں نہیں دیکھ سکا۔ یعنی 1400 سال کے بعد بھی جن کا عالم یہ ہو، ان کی حیات کیسی ہوگی۔ اور حقیقت ہے جن نظروں نے حضور کی زیارت کی ان نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام میں تھے ایسے۔ تو یہاں پر بھی ایسے کہ کچھ صحابہ، جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ چند اصحاب مل کر یہ پھر جاتے تھے اور ہجرت کر کے وہاں سے راستے میں چلے جاتے تھے۔ تو چند صحابہ یہ جا رہے تھے جن میں حضرت یاسر، ان کی والدہ، حضرت ابو ذر کا بھی نام ہے، اسی طرح سے ان میں سے ایک حضرت صہیب بھی تھے۔ یہ چند اصحاب تھے، یہ جا رہے تھے اور مشرکین نے پکڑ لیا۔ ان میں سے حضرت ابو ذر اور ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے، وہ نکل گئے وہاں سے۔ حضرت یاسر پکڑے گئے، ان کو شہید کر دیا، اور حضرت
یاسر کی جو والدہ تھی ان کو بھی 2 اونٹوں کے ساتھ